السلام علیکم، جوجو اسٹریٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، حکومت پاکستان کی جانب سے ملک میں چینی بحران سے متعلق تحقیقات کرنے والے کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر بھی تفتیش کرے کہ حکومت کی طرف سے چینی برآمد کرنے سے متعلق جو اجازت نامہ دیا گیا تھا اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کتنی چینی بیرون ممالک بھجوائی گئی۔ اس تحقیقاتی کمیشن کو اس بارے میں بھی جانچ پڑتال کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کا بھی سراغ لگائے کہ چینی کی برآمد جعلی ناموں سے تو نہیں کی گئی۔ کمیشن کو اس بارے میں اسٹیٹ بینک سے بھی معلومات لینے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر کی سربراہی میں قومی اقتصادی کمیٹی نے ملک میں چینی کی اضافی پیداوار کے بعد شوگر ملز مالکان کو 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ قومی اقتصادی کمیٹی کے اس فیصلے کی توثیق وفاقی کابینہ نے دی تھی۔ FIA کے سربراہ واجد زیاد کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن چینی اور آٹے کے بحران سے متعلق اپنی رپورٹ کو گزشتہ ہفتے حکومت کو بھجوا دی تھی۔ تاہم حکومت نے اس معاملے کا فورینزک آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا، جس کی حتمی رپورٹ 25 اپریل تک متوقع ہے۔ حکومتی جماعت کے ذرائع کے مطابق چند روز قبل ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جب چینی بحران کا معاملہ زیر بحث آیا تو متعدد وزراء نے یہ معاملہ اٹھایا کہ ایسی معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ چینی بیرون ملک برآمد کرنے کی بجائے افغانستان میں سمگل کی گئی ہے اور اس میں کسٹم کے عملے کے ملوث ہونے کا امکان کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیرون ممالک چینی برآمد کرنے کی مد میں پنجاب حکومت کی طرف سے شوگر ملز مالکان کو جو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی، اس میں زیادہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جہانگیر ترین نے اٹھایا ہے۔ جہانگیر ترین 6 شوگر ملز کے مالک ہیں اور رپورٹ کے مطابق انہوں نے سبسڈی کی مد میں 56 کروڑ روپے لیے تھے۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وفاقی وزیر خسرو بختیار کی شوگر مل کو بھی 35 کروڑ روپے کی سبسڈی دی گئی تھی۔ صوبائی حکومت کی طرف سے سبسڈی حاصل کرنے کے باوجود مارکیٹس میں چینی کی ریٹ بڑھا دیے گئے، جس سے شوگر ملز مالکان کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا۔ FIA نے چینی بحران سے متعلق حکام کی طرف سے مختلف معاملات پر دی گئی ہدایات کی روشنی میں کام شروع کر دیا ہے، جس میں گزشتہ 1.5 سال کے دوران افغانستان سے ہونے والی تجارت کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ چمن بارڈر اور توخم بارڈر کے ذریعے ہونے والی تجارت کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ چینی کی برآمد کے حوالے سے جن بینک اکاؤنٹس میں رقوم منتقل کی گئی ہیں، ان کی تفصیلات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان افراد کی مالی حیثیت کے بارے میں تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ بے نامی اکاؤنٹس پر ابھی بھی کاروبار ہو رہے ہیں کیونکہ ٹیکس اور دیگر معاملات سے بچنے کے لیے بڑے بڑے بزنس مین ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اس معاملے پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا چینی کو بیرون ممالک برآمد بھی کیا گیا ہے یا ملک میں ہی ذخیرہ کر کے محض کاغذوں میں ہی برآمدگی ظاہر کی گئی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم 16 سے زائد شوگر ملز کے آڈٹ کا جائزہ لے رہی ہے اور اس بارے میں جلد ہی رپورٹ مرتب کر لی جائے گی۔ ملک میں شوگر ملز کی تعداد 80 سے زیادہ ہے اور اس کاروبار سے وابستہ بہت سے افراد سیاست میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا اس ضمن میں ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن نے صرف 9 شوگر ملز کو آڈٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ انہیں ان کی شوگر ملز کے آڈٹ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا جس کو چھپایا جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔